السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو عیدین کی تکبیرات کے حوالے سے ہے۔ جہاں ناظرین اختلافات کی بھرمار ہے، وہاں ایک اختلاف یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عیدین کی تکبیرات کتنی ہیں۔ کوئی 6 پڑھتے ہیں، کوئی 12 پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے بیانات کو یکجا کیا ہے تاکہ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔ شکریہ۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کریں۔ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا سب کھڑے ہوں گے، صف وغیرہ سیدھی کریں، اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے، اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے۔ پہلے ایک تکبیر لگے گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر لگائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ گویا کہ یہاں تک 4 تکبیریں ہوئیں۔ پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیے، چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے۔ اب الحمد شریف ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجود ہوگا۔ اگلی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تکبیرات ہوں گی۔ اب امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد پڑھی، سورت پڑھی۔ اب 3 لگاتار تکبیریں ہوں گی، اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، رکوع میں نہیں جانا۔ تو اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں۔ اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں۔ تو اسی لیے ہم نے نیت میں یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ 7 زائد 6 تکبیروں کے، اس میں 6 تکبیریں زائد لگتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر لگاتار 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قراءت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد 3 لگاتار تکبیرات ہوں گی، اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعے میں، بلکہ خود جمعے کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں، اور اس کے بعد پھر آپس میں مصافحہ وغیرہ کریں، گلے ملیں، اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لے آئیں۔ کسی نے کہا ہماری عمر 50 سال ہے، جب سے آج تک مطلب 6 تکبیروں کا عمل کریں یا پڑھتے ہیں، آپ سے معلوم ہوا کہ 12 تکبیرات کرنا چاہیے، تو کس طرح کرنا چاہیے 12 تکبیرات؟ دیکھیے، 12 تکبیرات کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ پوری صحیح حدیث ہے کہ آپ 12 تکبیرات، 6 کے لیے کوئی روایت مجھے نہیں ملی۔ 12 تکبیرات کا طریقہ یہ نماز کا کہ سب سے پہلے جو انسان جو اللہ اکبر کہیں گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 7 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، چاہے تو ہاتھ اٹھائے، چاہے تو ہاتھ رکھے، بندے رکھے، دونوں بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھیں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑا ہوں گا، دوسری رکعت میں کھڑا ہوتے ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 5 بار ہوں گا، اور پھر اس کے بعد باقی کا معاملہ چلیں گا۔ جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر ایک ہو گیا، پھر 5 کریں گا، پھر ہاتھ باندھیں گا، پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ، اور اس کے بعد یہ ہے اس کا طریقہ، یاد رکھیں 2 تکبیرات میں۔ اب جو معاملہ چل رہا ہے 6 تکبیرات کا، دیکھیے سب سے پہلے تو تکبیرات سنت ہیں،
इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी छूटने से नमाज में फ़र्क नहीं आएगा, और इनके कम ज़्यादा होने से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे नमाज में फ़र्क नहीं आएगा। तो लिहाजा आपने जो किया इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला देखने वाला है। अगर आपको अब पता चल गया आप कर सकते हो तो करें, लेकिन जहाँ इज्तिमाइयत का मामला आता है और इमाम वो तरीक़े पे है तो मैं भी उसके पीछे चलूँगा, तो ज़ाहिर सी मैं भी 6 तकबीरात ही करता हूँ फिर, चूँकि ये सुन्नत है और ईदगाह में नमाज़ पढ़ना मौक़िदा है सुन्नत है, और मुसलमानों की इज्तिमाइयत के साथ रहना ये हम पर वाजिब है। इज्तिमाइयत से मुराद हमारी जमात की इज्तिमाइयत नहीं, उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाइयत है, और उसके साथ हम बिल्कुल रहेंगे हर बार, ठीक है। तो लिहाजा छूट जाने से इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर उलमा की इल्मी चूक है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका फ़ायदा भी होता है, वो मसला नहीं। लेकिन जहाँ 12 होती है बिल्कुल 12 करे, जहाँ लोगों को इल्म है वो कोशिश करे कि तकबीरात को बढ़ा दे और उसको 12 ही रहने दे। और अगर आपने 6 से पढ़ी तो अल्लाह से बहरहाल अब आपको पता चल गया, सही चीज़ पे आप अमल करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखेंगे इस मामले में, और चूँकि सुन्नत है इंशाअल्लाह नमाज में इससे कोई फ़र्क नहीं। मैं ईद उल फितर की नमाज का तरीका भी आपको समझाए दूँ, टाइम हमारा पूरा हुआ चाहता है। ईद उल फितर की नमाज 2 रकात है, 2 रकात नमाज वाजिब है। इसमें 6 तकबीरें ज़ायद, 6 तकबीरात कैसी हैं? 3 पहली रकत में और 3 दूसरी रकत में, और हर तकबीर के बाद हमने हाथ खोल देने हैं, जनाजे की तरह बांधे नहीं रखते, कानों की लौ के बकदर करके उसको खोल देने। और पहली रकत में तिलावत कुरान करीम से पहले, और दूसरी रकत में जब तिलावत कुरान करीम मुकम्मल हो जाए उस, तो तिलावत से पहले का माना सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद है, ये पहली रकत है, और तिलावत के आखिर का माना दूसरी रकत में रकूअ से पहले। और इसमें यह भी मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर भूल हो जाए इमाम से, वो भी इंसान है, तो ना इसके लिए फिर सजदा साहब है, ना उसको पीछे बताना ज़रूरी है भी अल्लाहु अकबर इमाम से बात भूल गए। तो जो जिस शरीयत ने हमें तकबीरात पढ़ने की जिम्मेदारी दी है, उसने भूलने पर हमें माफ़ होने की छुट्टी भी दी है। इसलिए आप और हम में से कोई ये बंदा बात न करे कि जी भूल गए तो नमाज रही, तो दोनों मसले शरीयत के दी। ईद की नमाज 2 रकात है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि उनके बारे में है सल्ला यौमल ईद रकातैन। ईद के लिए ईदगाह में ईद से पहले कोई सुन्नत नहीं है, ना ईद के बाद ईदगाह में कोई सुन्नत है। सुनन अबू दाऊद या सुनन माजा वगैरह की एक हदीस से पता चलता है, जो उलमा के नजदीक मुख्तलफ ही है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन जब घर वापस आया करते थे 2 रकात पढ़ा करते थे। वल्लाहु आलम। ईद की नमाज दूसरी नमाजों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ईद की नमाज में बहुत से हमारे भाइयों को ईद की नमाज का तरीका मालूम नहीं रहता, इसलिए उसको समझ लेना चाहिए। ईद की नमाज में 12 तकबीरें हैं जो कही जाएंगी। शुरू में पहली रकात के अंदर 7 तकबीरें हैं, तकबीर तहरीमा के साथ साथ 7 तकबीरें हैं पहली रकात में, और ये क़िराअत से पहले की जाएगी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से है कि वो हर रकात में अल्लाहु अकबर कहा करते थे, अल्लाहु अकबर। अब इंसान को इख्तियार है कि अपने हाथों को छोड़ ले या अपने हाथों को बांध ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये 12 तकबीरें पहली रकात में क़िराअत को शुरू करने से पहले हैं। इसी तरीके से दूसरी रकात के अंदर जब इंसान उठेगा तो फिर 5 तकबीरें कहेगा। दूसरी रकात में जब अल्लाहु अकबर कह करके उठेगा तो 5 तकबीरें कहेगा, और ये भी क़िराअत से पहले कहेगा। यानी जब खड़ा हो गया दूसरी रकात में फिर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 5 तकबीरें कहेगा। इसलिए कि सुनन अबू दाऊद वगैरह में अब्दुल्ला इब्न अम्र की रवायत है कि अत्तकबीरु फिल फित्र सबउन फिल ऊला व खम्सुन फिल आखिरा वल क़िराअतु बअदहुमा किलैहिमा। ईद के अंदर तकबीर 7 तकबीरें पहली रकात में हैं और 5 तकबीरें दूसरी रकात में हैं, और क़िराअत उसके बाद की जाएगी। तो ये ईद की तकबीरों को इंसान के लिए ध्यान में रखना चाहिए। नमाज ईद की बात, और नमाज ईद किनियां तकबीरां होनी चाहिए, ये बारे च वो गल जी मैं अगे दोहराई फिर दोहरा दें कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम तो किसी गिरोह के कोल कोई सही हदीस नहीं कि आपने 65 कहियां या 3 कहियां। मसला बयान करना वाजे कोई हदीस नहीं ऐसी जी 16 ने सही हुए, सब खामियां। मगर जो सहाबा किराम ने देखा तो सहाबा किराम ने दोवें काम किए।
بالکل جس طرح سارے دوسرے حنفی حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی انہوں گمراہی نہ کہے، بالکل صحیح، ادا بھی موقع ملے تو پڑھ لینا چاہیے۔ اے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ دی المحلہ اور یہ اندر فرماؤں ہے کہ بھائی رسول کریم علیہ السلام تو اس بارے آیا کوئی نہیں، اے گلاں یاد کر لو۔ اور تدے کراچی کو شاید حدیث ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جدو نہیں نہ لنگر تے ادا ہی کہ انہوں نے آخیا نہیں صرف 2 رکعتاں پڑھنیاں، تکبیر کوئی نہیں کرنی۔ ایسے گل تیار گیا کہ حضور تو کوئی صاحب نہیں، وہ اشتہار کر دے ہوں ادا ہی گاں تو گاں گمراہی چلتی جاتی ہے۔ رسول اللہ تو دین لین کا طریقہ یہ نہیں کہ کتاباں لفظ لکھے دیکھو، یہ بھی ضروری ہے۔ جڑے کول بیٹھے سونا کی سیکھا بعد امت کی کر دی آئی ہے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا طرز عمل اور امت دا تعامل اینو جن چھڈتا میں دعائی دینا کہ دنیا دا کوئی گمراہ آدمی ہو کے مروں گا، کدی وہ انجام نہیں بخیر ہونا۔ اس سے کوئی ضد نہ کرے جی آدھے جی عورتوں کا کتنے نہیں لبدا، بھائی عورتوں کا لبدا کیوں نہیں؟ سارے صحابہ اماماں تو لے کے پوری امت آتی ہے جو سجدہ کرے تو وش کے کرے، تھی لفظ لبدے پھرتے جی۔ امت نے لفظاں تو نماز سیکھی تھی، یہ تو 100-200 سال بعد کتاباں لکھیاں۔ حضور نے کیا امت چل پی مڑ سے لے کے دیکھ لو کسی عالم امام آخیا کہ عورت اٹھ کے سجدہ کرے؟ جو لفظاں تیرو گا گمراہ ہوگا۔ میں تمہارے سامنے اعلان لانا دعائی کہ اس تو توبہ کر دو، کوئی لفظ نہیں تلاش کرنا، دیکھنا کہ نیک لوگ کی کرتے ہوں گے۔ پوری امت ایک تو ہوں کوئی گل کا رولا کوئی کردا کوئی، ساری امت مشرق مغرب تو ایک کام کرے تو تھی وکھرے ہی اٹھ کھڑے اب لفظ نہیں لکھا لبدا۔ اے لفظاں کی گل کرنا، جی لفظ لینے تو تکبیر تشریق کتنے نہیں لبدی کہ حضور نے آخی ہے، صحابہ نے آخی۔ اے نماز عید دے اندر بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وفی ھذا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شامل 84 صفحہ کہ رسول پاک تو جتھے جتھے لکھا کہ آپ نے 7 کہیاں تو 5 آندے ایک بھی انہاں چوں صحیح نہیں، سب ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں۔ یہ صحابہ کرام نے کہیاں کہڑیاں کہیاں 7-5 والے بھی ہے۔ فرماؤں دے امام مالک نے لکھیا شہد تلیدہ ما ابی ہریرہ فکبر اولا سبنا فی الآخرۃ خمسا قبل القراء۔ حضرت نافع آندے میں عید پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مروان گیا سی مدینہ، انہوں نے اپنا نائب بنا گیا، نماز عید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھائی تو پہلی 7 تکبیراں آکھیاں، دوجی 5 آکھیاں تے آکھیاں قرات تو پہلا، دوواں چ قرات کر تو پہلا پڑھیاں۔ وہذا سند کا شمس، فرماندے بھی سند جڑی سورج ورگی، کوئی شک نہیں، بالکل پکی ٹھکی ہے۔ اگے پھر دوجی لکھی ہے جڑی ابن مسعود رضی اللہ عنہ گل دسی کہ وہ گورنر نے پوچھا انہاں کہ اللہ اکبر کہہ 3 تے 4 تکبیراں پہلا آن گیاں شروع جی رلا کے، پھر قرات کر، پھر اللہ اکبر کر کے رکوع کر، پھر دوجی چوٹ، پھر پہلا قرآن شریف پڑھ، پھر 4 تکبیراں قرات تو بعد پھر رکوع سمیت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انہوں نے پہلی رکعت 4 تکبیراں کہیاں، پھر قرآن پڑھیا، پھر رکوع کیتا، پھر اٹھے، پھر قرآن پڑھ کے بعد 3 تکبیراں آکھیاں سوائے اور رکوع دی۔ وہذان اسنادان فی غایت الصحہ، آندے بھی دوویں سنداں انتہا درجے دیاں صحیح، یعنی صحابہ تو دونوں کا پتہ لگ گیا۔ اور جدو اکرمہ نے روایت کیتا کہ ابن عباس نے پوچھا کہ کنیاں کہڑیاں چاہیے، انہوں نے کہا پتر 7 کہہ لا، 9 کہہ لا، 11 کہہ لا، 13 کہہ لا۔ الحمدللہ دین کنا آسان ہے مگر اسی ٹکڑے کر لیا، ایک کہیں نو مر کے بہ گیا کہ دوجے نو مر کے بہ گیا، گروہ بنا لیا تو دے پیچھے نہیں پڑھنی۔ ابن عباس رضی اللہ جنہوں نے 3 کہیاں نا، جدو پوچھا شریف فرمایا پت 7 کہہ لا، 7 کہہ لا دوان، 9 کہہ لا، 11 کہہ لا، 13 کہہ لا، کوئی گل نہیں، اللہ دی بڑائی ہے تکبیر۔ تو یہ وسعت ہے، بالکل دین آسان اور سوکھا، انہاں تے لڑنا چلنا۔ آ جائیں آپ نماز عیدین کے طریقے سے، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت، یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے۔ اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے۔ اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے۔ اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سننی ہے۔ اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے۔ اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے، یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے۔ تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے۔ اور عید کی نماز جمعے کی طرح
دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے. ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہیں، چاہے زور ایسا ہے. جمعے کی بلند نماز سے ہوتی ہے، اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں، اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے خطبہ بعد.